بسم الله الرحمن الرحيم أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرءوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل. لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آج کا ہمارا درس سورہ نحل آیت نمبر 90 سے شروع ہو رہا ہے. درس شروع کرنے سے پہلے بطور تمہید کے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. وہ ان کا قول فرماتے ہیں کہ گزشتہ آیت الکتاب تبیانا لکل شیء، کتاب ہر چیز کو کھول کھول کر بیان کرتی ہے. اس سلسلے میں میں نے قدر بیان کیا، مگر اب وہ کہتے ہیں کہ یہ اگلی آیت اس کتاب تبیان کا نمونہ ہے. تو ظاہر ہے کہ جب اللہ تبارک تعالیٰ کتاب تبیان کا نمونہ پیش کر رہے ہوں تو اب وہ کیا نمونہ ہے، تو پہلے میں قرات اور اس کا سرسری ترجمہ، تو پھر وہ کیا نمونہ ہے اس کی وضاحت کروں گا تاکہ سمجھ میں آئے. تو سنیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. 3 جملے ہوئے. پہلا مثبت کرنے کا، یعنی اللہ حکم دے رہے ہیں عدل کا، عدل یعنی انصاف کرنے کا، احسان کرنے کا، ایتاء ذی القربی رشتہ داروں کو خرچہ دیتے رہنے کا. 3 چیزوں سے منع کرتے ہیں. ینہا عن الفحشاء، فحش کاموں سے روکتے ہیں، منکر کاموں سے روکتے ہیں، بغی سرکشی سے منع کرتے ہیں. تیسرا فکرہ یعظکم، آپ کو نصیحت کرتے ہیں تاکہ تم سمجھو. اب کیا فرماتے عبداللہ بن مسعود کہ یہ آیت اس کا نمونہ ہے. کیا مطلب نمونہ ہے؟ یہ آیت جامع ہے. کس کے لیے جامع ہے؟ قرآن میں جتنی بھی باتوں کا کرنے کا حکم دیا گیا ہے، ما طلب خیر،
جامعتن، تو یہ اس کا مصدر ہے. مانعتن، قرآن میں پورے جن چیزوں سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے وہ ساری چیزوں کی یہ آیت کیا ہے؟ مصدر ہے، سینٹر. یہ فرماتے ہیں. تو اب یہ سینٹر ہے، مطلب کیا؟ اس میں سب کچھ ہے جو کلام پاک میں ہے، یعنی جامع یعنی جمع کیا ہوا ہے، اور قرآن میں تفسیر سے ہے. آپ حضرات کو یاد ہوگا امام شافعی کی پیدائش 150 ہجری، تو دوسری صدی کے آخر میں آپ نے ایک تحریر نوٹ کر دی کہ قرآن میں ایک سورہ ایسی ہے جو سب میں چھوٹی ہے، آیتیں اس کی چھوٹی ہے، تقریباً 2.5 سطر کی ہے، لیکن معنی میں بہت بڑی ہے. الفاظ کم ہیں، معنی بہت ہیں. اور یوں فرمایا کہ یہ سورت ایسی ہے کہ اگر دوسری کوئی سورت نازل نہیں ہوتی تو یہ بھی کافی تھی ہدایت کے لیے. وہ کیا تھی؟ والعصر. ٹھیک ہے. اب لوگوں نے پڑھنا شروع کر دیا، سارے مفسرین اس کو لکھتے ہیں، اللہ شاذ و نادر کسی نے نہ لکھا ہو تو لوگوں کو فائدہ ہوا. مگر یہ 125 صدی ہجری کے بعد کی آخر کی بات ہے. لیکن میں آپ کو لے چلتا ہوں، ہجرت ہوئی نہیں تھی ابھی، ہجرت سنہ ہجری کی شمار نہیں ہوئی تھی. حبشہ کی ہجرت ہوئی تھی، 13 افراد اسلام لائے تھے اور یہ آیت نازل ہوئی جسے ہمیں پڑھنا ہے، مطالعہ کرنا ہے. جسے فرمایا عبداللہ بن مسعود نے کہ یہ نمونہ ہے، یہ جامع ہے. اور 14ویں فرد جو ایمان لائے اس آیت کے نازل ہونے کے بعد، ان کا نام ہے عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ. تو اب سنیے، یہ آتے تھے مجلس رسول میں اور جاتے تھے. کئی لوگ آتے تھے. کفار جب اعلان ہوا نبوت کا، توحید کا، تو لوگ آیا کرتے تھے. کیوں آتے تھے؟ کوئی کسی کو سنتا تھا کسی کے لیے، کوئی سنتا تھا خود کے لیے، کوئی سنتا تھا دیکھنے کے لیے کہ کیا اترا. اس لیے کہ کسی کے بھتیجے تھے، کسی کے بھانجے تھے، کسی کے پوتے تھے، تو آتے تھے نا لوگ کہ کیا کہہ رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ بھی آتے تھے. لیکن یہ ایسے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈائریکٹ کہتے تھے کہ چلو کہو اشہد ان کا رسول اللہ. ایسا کیوں تھا؟ اس لیے کہ یہ جب آتے تھے تو سنجیدگی، کوئی شرارت نہیں، کوئی مخالف کلمہ نہیں. اب سنیے ان کا قول، کس کا؟ عثمان بن مظعون کا. کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں گیا، اچانک دیکھا تو آپ اوپر دیکھ رہے ہیں. اب اس کو غور سے سنیے، اب ہمارا درس شروع ہوا جی. اوپر دیکھا غور سے، پھر کہتے ہیں ثم تنبہ، یعنی کیا بالکل چوک و چوبند ہو گئے، یعنی کیفیت کچھ عجب سی ہو گئی. پھر جب فارغ ہوئے تو میں نے پوچھا ما حدث یا رسول اللہ، یا محمد جو بھی پوچھا ہو. ما حدث یعنی کیا؟ ہم اردو میں کہتے ہیں نا ہمارا کوئی ساتھی مس ہو جائے بات کرتے کرتے، کیا ہوا؟ یہ ما حدث کا ترجمہ ہم ٹورو ترجمہ کرتے ہیں. اب آج کل استعمال ہوتا ہے اشفیق، لیکن آپ اگر کہیں کہ ما حدث کو سمجھتے ہیں تو یاد رکھنا ما حدث کیا ہوا، تاکہ تھوڑی سی عربی سے بھی آپ کو کچھ قربت ہو جائے نا. اتنے سال جب یہاں رہتے ہیں تو ٹھیک ہے. تو ما حدث تو کیا جواب میں ملتا ہے؟ جبرائیل آئے، یہ لے کر آئے. کیا لے کر آئے؟ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اب میری ایک عادت ہے تاکہ سمجھ میں آئے کہ حدیث کو چھوڑ کے باہر نکلتا ہوں سمجھانے کے لیے. تو آپ سمجھتے ہیں میرے طریقے کو. اب یہ حدیث چل رہی ہے تو سنیے. کبھی آپ گئے، کسی کے ماموں تو ہوں گے نا جی، کوئی ماموں ہوگا، کوئی چچا ہوگا، کوئی پپا ہوگا، جاتے ہیں نا، دروازہ کھولتے کون ملتا ہے؟ بچہ. کیا کرتا ہے بچہ؟ کیا کرتا ہے؟ سیدھا بھاگتا ہے، مما مما ماموں آیا ہے نا، ہوتا ہے نا. کیوں؟ وجہ کیا؟ بھاگا کیوں؟ اسے خوشی ہوئی. ہاں، یعنی کچھ اسے محسوس ہوا ہے کہ کچھ ہے. اب آئیے حدیث پر. یہ حدیث، یہ آیت انہوں نے لے لی
لیلی کا مطلب کیا؟ وہاں کوئی پمفلٹ نہیں تقسیم ہوتے تھے، وہ تو عرب تھے، زبان ان کی سینے میں آ گئی، یا امر بالعدل اور کیا وہ عیسائی تھا والاحسان نکلے، اس بچے کی طرح نکلے، ابھی ایمان نہیں لائے. کہاں گئے جانتے ہیں؟ ابو طالب کے پاس. بولے ابو طالب تیرے بھتیجے پر دیکھو کیا نازل ہوا. بولے کیا؟ ان اللہ یأمر بالعدل اللہ والاحسان وایتاء ذی القربی. تو انہوں نے لے لیا مطلب باہر نکلے. یا معشر قریش، اے قریش کے لوگوں، آمنوا بالذی جاء بہ محمد، اس بات پر ایمان لے آؤ جسے میرا بھتیجا لایا ہے. انہ ما جاء بکم الا باحسن الاخلاق، اچھے اخلاق پیش کیا ہے. وما یأمرکم الا بحسن الخلق، اور تمہیں اچھی باتوں کا ہی حکم کرتا. ابھی آپ کے مسائل ہیں، اس میں مسئلے بھی غور سے سنیے، مسئلہ بھی ہے، مگر ابھی حدیث پوری ہونے دیں. بات ہو گئی، کیا بات ہوئی؟ اعتراف کر لیا، اس آیت پہ یقین کر لیا، اس آیت پہ ایمان لے آئے. ٹھیک ہے، یہ وہ آیت ہے. یہ وہاں سے بھی چلے کون؟ عثمان بن مظعون. کہاں گئے؟ عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ. کہاں پہنچے؟ نام ہے اکرمہ بن ابو جہل. وہاں گئے، بولے محمد پہ یہ آئے کلمات، کیا انہوں نے لے لیے، یعنی یاد کر لی. اب عثمان بن مظعون واپس آئے، وہ بھاگے. اللہ، وہ بھاگے کیوں بھاگے؟ آیت پر یقین ہو گیا کہ واقعی جملے ہیں، تو وہ بھاگے اس بچے کی طرح. کس کو بتانے گئے؟ کہاں پہنچے جانتے ہیں؟ ولید بن مغیرہ. بولے سنو محمد پہ کیا نازل ہوا. تو کیوں بھاگے؟ انہیں وہ کلمات اچھے لگے. تو سنیے کیا کہتا ہے ولید، کیا جی ولید بن مغیرہ، چونکہ ان کے برخوردار خالد ہو تو سپہ سالار تھے. انہ لحلاوۃ. اب آیت کی طرف اشارہ نہیں ہے، مضمون، ورنہ آیت کی طرف پھر ہا، چونکہ گرامر پڑھ چکے آپ میرے پاس. انہ لحلاوۃ، مٹھاس. وَإِنَّ فِيهِ لَطِّلَاوَةٌ، تاسے تر و تازگی. وَإِنَّ فِيهِ مُثْمِرَةٌ، اچھا پھل، فوائد. یوں بھی کہا کہ اما و شاعر، مگر ایک بات جو کہی وہ سنیے. کیا کہا؟ وَإِنَّهُ يَعْلُو وَلَا يُعْلَى عَلَيْهِ، یہ بلندی پر جاتا رہے گا، اس سے بلند کوئی نہیں ہوگا. کون کہتا ہے؟ ابھی ایمان نہیں لایا. تو وہ آیت کا درس ہے آج کہ کفار بھی اس پر یقین انہوں نے کیا، اس کی جامعیت پر، اور ایمان لائے کچھ. لیکن کیا ہے دیکھیے، اس میں سے مجنون تو ایمان لائے، 14 نمبر ہوا ان کا. اکرمہ بن ابی جہل، وہ سمندر سے واپسی کے بعد بھنور میں پھنس گئی تھی نا کشتی، ایمان لائے. 2 کو توفیق نصیب نہیں ہوئی. مگر آپ نوٹ کر لیجیے، یہ ولید بن مغیرہ نے جو کہا، یہ وہ پہلا موقع تھا. پھر دوسرا موقع دار الندوہ کا، اس کے بارے میں سورہ مدثر میں 11 سے 30 تک آیتیں ہیں. یہی چیزیں، ثم فکر ثم قدر قتل کیف قدر، یعنی اس کا یقین تھا مگر اللہ نے نہیں چاہا. تو وہاں پر اس کی تباہی کو مدثر میں آپ دیکھ لیجیے. چونکہ ہمارا تو درس آج کا ہے. اب مسئلہ آتا ہے، مسئلہ بھی تو حل ہو جائے نا. کئی شعراء آج پائے جاتے ہیں جو غیر مسلم ہیں، مگر اردو فصیح تاریخ نبوی لکھی ہے. دیکھیں گے آپ، لکھنے والا کیا غیر مسلم، شاعری پیش کرتے ہیں، اور عمدہ سے عمدہ حقیقت کو. میں خود ایک خاتون کو دیکھا ہوں، قرآن کا مطالعہ اس نے اتنا کیا ہے کہ میں اسے قرآن سے سیکھی گئی تھی. کس کی پوجا کروں، اس کی کروں، اس کی کروں، اس کی کروں، صرف اللہ کی پوجا کروں قرآن میں ہے. تو یہ تو پہلے سے ہی تھا، قرآن کا معجزہ یہ تو پہلے سے ہی تھا. مگر سوال یہ آتا ہے کہ اس آیت پہ یقین کرنا، قرآن پہ یقین کرنا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم یقین کرنا،
ایمان میں داخل ہونے کے لیے کافی نہیں. کیا ہے؟ تصدیق بالقلب اقرار باللسان، کہہ دینا اشہد انک رسول اللہ. تو چاہے کوئی کچھ بھی کہے، ہم کچھ نہ کہیں، اچھی بات ہے، ہو سکتا ہے اسے توفیق نصیب ہو. تو یہ وہ آیت ہے جس کا آج درس شروع ہو رہا ہے. تو اس میں کیا ہے؟ جامعیت ہے. اور ایک بات کہہ دوں، نہیں تو پھر روانی میں رہ جائے گی، پھر ہم آیت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. عمر بن عبدالعزیز پہلی صدی کے آخر میں 99 میں انہیں مسند خلافت حاصل ہوئی. کیا کیا انہوں نے؟ ہر خطبے میں، دوسرے خطبے میں اس آیت کو جاری کر دیا. تو دوسرے خطبے میں پڑھتے ہیں ان اللہ یامر بالعدل والاحسان. پورے عرب، گلف، افریقہ اور ہندوستان میں بھی چند ممالک میں، بنگلور، کیرلا، کونکن، حیدرآباد کے چند مساجد میں پڑھتے ہیں. لیکن یہ آیت سبوں کو سمجھ میں آتی ہے. یہاں بھی آپ دیکھیے، جب بھی امام پڑھے گا سب سمجھ جاتے ہیں کہ یہ ابھی خطبے کا اینڈ ہے. اتنا تو سمجھ جاتے ہیں. دیکھیے، لیکن آج ہم کوشش کریں گے خطبے کا اینڈ نہیں، اس میں ہے کیا انشاءاللہ. تو عمر بن عبدالعزیز نے اسے اس لیے جاری کیا تھا تاکہ آئیں جمعہ کو اور اس آیت کی داستان ساتھ لے کر جائیں. تو ہم کس میں سے بنیں گے کہ اس آیت کی روح کو سمجھنے والے. تو آپ سنیے کیا ہے. سب سے پہلے ان اللہ یأمر بالعدل. عدل، عدل کے معنی کیا؟ ایک چیز تو کہیں گے کہ انصاف، انصاف کرنا ہے. تو انصاف کے معنی کیا؟ اردو بھی ہے، عربی بھی لفظ ہے. انصاف بنا ہے نصف سے. کس سے؟ آدھا آدھا. اب یہاں کیا کہتے ہیں؟ نص، 40 پلین چھوڑنے کا ٹائم کیا؟ 55. یہ نص نہیں، نصف. سورہ نساء کھولیے، 12 نمبر آیت، آخری آیتیں. وَلَكُمْ نِصْفُ، نصف، نصف یعنی آدھا. تو قاضی جب مسند قضات پر بیٹھتا ہے تو اسے چاہیے کیا کیا ہو؟ منصف، یعنی نصف، آدھا آدھا. اب کہیں گے نصف تو آپ سمجھ جائیں گے. تو دو آئے سامنے، ایک شکایت کرتا ہے دوسرے کے بارے میں، تو مدعی مدعا علیہ. تو یہ نصف، آدھا ادھر آدھا ادھر، اسے کہتے ہیں کیا؟ انصاف. اس لیے کہ اگر یہ 2/3 ادھر ہو، 1/3 ادھر ہو تو قاضی نہیں اس کا نام. یہ تو کیا؟ ظالم ہوا. اب سنے گا آپ کی کیا شکایت ہے، تو آدھا ان کا ہوا. اسی انداز سے ان سے کہے گا کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں. اسے کیا کہیں گے؟ انصاف، منصف، آدھا آدھا. پھر جو بھی ہو حق دلانا ہو. اب اس میں 3 چیزیں ہمیں سمجھنا ہے. ایک تو حق کو دلانا برابر، ٹھیک ہے. پھر ایک ہے حق کو اپنے لینا. پھر تیسرا کیا؟ اپنا حق کو نہ لینا. 3 چیزیں ہیں. تو حق کو دینا، حق کو لینا، حق کو نہ لینا. تو اب اس کے عدل کے معنی کیا؟ انصاف. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ 3 چیزیں آپ مجھے اشارہ دیجیے اگر روانے میں آگے نکل گیا تو. اس کے دوسرے معنی کیا؟ مساوات. کیا مساوات؟ برابری. یہ وہ برابری نہیں جس میں مغرب اچھل پڑی ہے کہ عورت مورت ایک ساتھ مارکیٹ میں کام کرے. یہ نہیں. قاضی جب بیٹھے گا تو نصف، آدھا ادھر آدھا ادھر. پھر مساوات. ایک بڑھیا آئی، ایک امیر ساہوکار آیا، اس کے بارے میں شکایت کی، تو دونوں میں مساوات. یہ نہیں کہ تو بڑھیا ہے یہ کیا شکایت کرتی ہے اس کی جھونپڑی کی، یہ تو مرے گی. نہیں، مساوات. یہ مساوات، برابری. ایک نوکر ہے، ایک حاکم ہے، مساوات. کیا کہہ رہا ہے نوکر؟ کہ اس نے مجھے مارا. کیوں مارا؟ یہ ہے مساوات. کس کے معنی؟ عدل کے بھی چل رہے ہیں. تیسرے معنی عدم میلان، جھکاؤ نہیں. پھر وہ آدھا آدھا نہیں ہوگا. مثال کے طور پر قاضی صاحب فیصلہ کر رہے ہیں، دیکھا تو ایک بیچارہ بہت ہی کمزور ہے اور ایک بیچارہ ساہوکار ہے. تو 2 قسم کے قاضی ہو سکتے ہیں. ایک قاضی سوچے گا کہ ساہوکار کو ذرا سپورٹ دے دو تاکہ اس سے کچھ فائدہ ہوگا. نہیں، مساوات. تو دوسرا سوچے گا ہمدردی ہے، یہ تو غریب ہے، اس کی کچھ حمایت کرنی چاہیے. نہیں، غریب ہو کمزور ہو، اللہ نے اسے غریب اور کمزور رکھا ہے. اس کو مالدار بنانے والا اللہ، آپ نہیں. تو کیا ہونا چاہیے؟ عدل، مساوات، عدم میلان، آدھا آدھا. اب چلیے حق دلانا. کیا؟ حق دلانا. تو ہر ایک کو اس کا حق دلائے.
جس کی غلطی ہے اسے سزا دے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن وہ جو سائے میں رہیں گے نا، اللہ کے سائے کے ساتھ ہیں، تو اس میں ایک کیا ہے، یہ السلطان العادل، عدل انصاف کرنے والا بادشاہ. ٹھیک ہے. تو ایک بات ہوئی حقوق لوگوں کے دینے کی برابر سرابر. اور یہ بہت اہم چیز ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تو انسان ہوں، تم اپنی چرب زبانی سے کسی کا حق لے لو تو تم آگ لے رہے ہو. تو کاج اس کی کوشش کرے گا کہ حق کیا ہے اور صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے. تو کب کوشش کرے گا؟ جبکہ دونوں کو آدھا آدھا ہو. اب حق لینا یہ تو بہت آسان ہے. قاضی صاحب کو کیا ہے، آپ کہا کہ آپ کہے گا ہے، لیکن اگر آپ کو کسی کا حق لینا ہے تو اچھا، حق انفرادی طور پر لینا ہے یا اجتماعی طور پر؟ تو اجتماعی تو حق کسی سے لینا ہے تو بھی اس میں عدل ہونا چاہیے. آپ نے کسی کو 5,000 روپے قرضہ دیے ہیں تو 10 سال کے بعد لایا، تو آپ کا حق کیا ہے 5,000. اگر آپ کہیں کہ 10 سال ہو گئے تو 6,000 دے دیں تو. لیکن یہاں اجتماعیت کی بات ہو رہی ہے. تو اسی سورہ میں 126 نمبر آیت آپ نوٹ کر لیں، کیا فرماتے ہیں؟ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ. یعنی اجتماعی حق ہے. یعنی اگر کسی قوم نے آپ کو زخم دیا، ستایا، ہوتا ہے نا، پہلے ڈاکہ ڈالتے تھے کسی قبیلے میں، کسی گاؤں میں، اور زخمی مال لوٹ. اب آپ کا جب کنٹرول ہوا تو آپ کو آپ کا حق لینا حق ہے. اس کا نام کیا؟ عدل ہے. مگر کتنا عدل کب ہوگا؟ اتنا ہی جتنا انہوں نے تمہیں ستایا، اتنا ہی زخم جتنا انہوں نے تمہیں زخم دے. دیکھو عدل ہے، یہ عدل ہوگا. ایسا نہیں کہ انہوں نے جو ہے گھر جلائے اور باغات تمہارے تو آپ اس سے زیادہ تہس نہس کر دو. نہیں، اسلام یہ نہیں کہتا. اسلام کہتا ہے کیا؟ ان اللہ یامر بالعدل. یہ تو لینے کی بات ہے. اس کا نام کیا ہے؟ عدل میں کمال. کیا ہے؟ عدل میں کمال. اب تیسری بات میں پیش کر رہا ہوں، عدل میں جمال. اور لوگوں کا کیا کہنا ہے؟ میں نے سنا اپنے کانوں سے، لوگ کہتے ہیں پبلک حدیث کہ اگر اپنا حق ہے اور اپنا حق نہ لو تو اپنے آپ پر ظلم کرنا ہے. یہ کہتے ہیں. مگر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ایسا نہیں. اگر کوئی کہتا ہے تو اسے سمجھائیں، قرآن کا مطالعہ کریں. تو کیا کہتے ہیں؟ تو یہ سننے کے لیے تھوڑا احسان میں، تاکہ یہ سمجھ میں آئے. دیکھیے احسان کیا ہے؟ دوسرا والاحسان. احسان کا کیا مطلب؟ احسان کا مطلب زیادہ، فرض سے زیادہ. آپ کسی کو سیلری دے رہے ہیں تو مغرب تک کا وقت ٹائم ہوا تھا تو 1 گھنٹہ پہلے چلا گیا تو پائے کا حساب لگائیں، چلو پورا دے دیں. تو یہ کیا؟ زیادہ دیں. ٹھیک ہے نا. بھائی 30 دن کی تنخواہ اتنی، اس نے 29 دن بھرا، چلیے دے دیں، کاٹے نہیں. یہ کیا ہے؟ احسان. پھر اس پر بحث ہوگی تو سمجھ. اب آئیے اس طرف عدل کی طرف. حق لینا ہے تو لے لیے، یہ کیا ہوا؟ کمال. لیکن کب کمال ہوگا؟ اتنا ہی لیے. لیکن آپ نے نہیں لیے تو نہیں لیے تو سنیے، آیت نوٹ کیجیے. 134 آیت ہے آل عمران کی. اس کو ضرور نوٹ کیجیے کیونکہ پبلک حدیث چل رہی ہے نا. کیا ہے؟ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. اپنا حق لینا ہے نا. کہاں ہے وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اپنا حق لینا، اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں؟ آیت لکھیے آل عمران 134. اپنا حق کسی نے ستایا، کسی نے گالی دی، کسی نے اپنا حق لے لیا. والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جانے والے. غصے کو پی لیے، کچھ بھی نہیں، انتقام. مگر جو غصہ ہے کیا؟ ابھر رہا ہے، چنگاری جیسا جھلک رہا ہے. والعافین عن الناس، معاف کر دیے. اب جب معاف کر دیے اب وہ غصہ اب چنگاری سے نہیں رہے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ یحب المحسنین. تو یہ تو احسان ہے. یہ کس نے کہا؟ وہ عدل یعنی برابر دینا.
کسی کو جب لینے کا وقت آئے تو کمال یہ کہ برابر لینا، اور جب لینے کا وقت آئے تو اس کی طرف دیکھ کے ہوئے نہ لینا، یہ ہے جمال. ٹھیک ہے، تو کمال اور جمال، تو جمال میں بھی جمال. تو سنیے اب کیا ہے، والاحسان، احسان کرنا. کیا مطلب احسان کرنا؟ احسان کرنے میں بھی یہاں دو قسمیں ہیں، ایک تو عبادات میں، تو دوسرا حقوق میں. یہاں حقوق کی بات چل رہی ہے. عبادت میں حدیث کئی دفعے ہو چکی ہے، حدیث جبریل کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ مل احسان، تو بولے کہ نماز تعبد اللہ کانک ترا، کیا ایسے تم عبادت کرو ایسے اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَى فَإِنَّهُ يَرَاكَ. ٹھیک ہے، لیکن یہاں جو بات ہو رہی ہے حقوق کی، حقوق میں احسان، کیا مطلب حقوق میں احسان؟ یہی ہے وہ احسان حقوق میں، جس کی ایک جھلک ابھی آپ نے دیکھی کہ لوگوں کے ساتھ احسان کریں، فرض سے زیادہ دیں. زکوٰۃ کا مسئلہ ہے، زکوٰۃ بھی حساب لگائے، اپنے رشتہ داروں کو زکوٰۃ دینا ہے تو 9,900 یا 9,333 روپے اور 30 حلالہ، تو آپ احسان کریں اس کو کیا فگر میں، روپیوں میں، ہزار میں تبدیل کریں، یہ احسان. یہ اسی طریقے سے اور بھی چیزیں ہیں. آپ پر جو فرض نہیں ہے، آپ فرض اس پر لاگو، آپ اس کو لاگو کرتے ہیں، تو یہ ہے احسان. آپ کی ذمہ نہیں ہے اڑوس پڑوس کی مدد کرنا، فرض تو نہیں ہے، لیکن آپ نے لاگو کر لیا، کسی کے اخراجات، کسی کے ساتھ اس نے، یہ سارے اس نے سلوک میں آتے ہیں، کس میں؟ احسان میں. تو اس کا نام کیا ہے؟ والاحسان، یعنی اس نے سلوک ہر کسی کے ساتھ. باقی ریسٹورنٹ ہو تو اگلی آیت میں آ رہا ہے، تو سنیے یہ رہا احسان. لیکن احسان کے بارے میں اب سنیے گا کہ ایک ہے عبادات. عبادت میں دو قسمیں ہیں، ایک کون سی؟ کیفیت، دوسری کون سی؟ شمار، یعنی کوانٹیٹی، گنتی. وہ کیسے؟ دیکھیے، آپ نماز پڑھیں، آپ زکوٰۃ دیں، روزہ رکھیں، ٹھیک ہے نا، ایک تو اس کی کیفیت اور ایک تو یہ تو گنتی. تو گنتی یعنی کیسے؟ سنیے، ایک فرد جاتا ہے مغرب کی نماز پڑھنے، مغرب کی نماز پڑھ لیتا ہے، دوسری 2 رکعتیں سنت پڑھ لیتا ہے. اب وہ احسان میں جا رہا ہے، کیا؟ 4 رکعت یا 8 رکعت یا 6، عام طور پر لوگ 6 پڑھتے ہیں نا، یہ پڑھتا ہے. تو یہ کیا ہوا؟ احسان ہوا. جی، اس کا نام احسان ہے، آپ نے زیادہ پڑھی. مگر اس میں ایک مسئلہ ہے، وہ یاد رکھیے، یہ مغرب کے بعد والا بتانا چاہتا ہوں، اس لیے میں نے کہا کہ 4، 8 یا 6. انسان ظہر کی نماز کے لیے چلا گیا، 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھی، 4 رکعت سنت پڑھی، پھر سوچا کہ ابھی 5 منٹ ہیں، 2 رکعت آرام سے ہو جائے گی. منع نہیں ہے، کیونکہ ظہر میں، ظہر کے بعد، مغرب بعد، عشاء بعد نماز منع نہیں ہے، آپ پڑھیے نفل، کیا؟ نفل. لیکن فجر میں نہیں. اب مسائل سنیے، 2 مسئلے. فجر میں آپ جائیں گے، آپ تحیۃ المسجد نہ پڑھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے یہی ثابت ہے کہ صرف 2 رکعت سنت اور بیٹھ گئے. ایسا ہو سکتا ہے کہ فرض تو 2 رکعت اور سنت 4 ہو سکتا ہے. اچھا، اب اگر آپ گھر سے سنت پڑھ کے گئے ہیں تو تحیۃ المسجد پڑھیں. اس کو یاد رکھیے گا، یہ مسئلہ مغرب کے بعد کا مسئلہ. مغرب کے بعد سنت آپ پڑھ سکتے ہیں، مگر آج تک جو لوگ پڑھتے ہوں گے نا، اس کو بھی حدیث پر رخ اس کا پھیر دیں. آج تک جو پڑھتے تھے وہ اوابین کی نیت سے پڑھتے تھے، پڑھتے ہیں نا. یہ بہت مشہور ہے، مغرب کے بعد جو لوگ نماز پڑھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اوابین. تو مغرب کے بعد آپ کو نماز پڑھنا ہے تو آپ اوابین کی کوئی نماز نہیں، حدیث میں نہیں ہے. اوابین یعنی اوابین، زیادہ پڑھنے والا اوابین. ظہر کے بعد پڑھیں تو اوابین، ظہر سے یعنی فرض کے بعد، فرض سے پہلے پڑھیں تو اوابین. تو اس کو نفل میں تبدیل کرنا ہے. بہرحال یہ مسئلہ اس کے ساتھ بتا دیا. اب سنیے، واضح ہوا نا مسئلہ، تو صحیح رخ پر آپ کی نماز ہوگی. اب سنیے دوسرا مسئلہ کیفیت کا. کیفیت جو ہے انسان کی، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ تواضع سے جیسے کہ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اور اس پر کئی دفعے ذکر ہو چکا ہے، لیکن آج میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں وہ بتانا چاہتا ہوں. ذرا غور سے سنیے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یعنی حدیث قدسی، یا عبادی، اے میرے بندو، ان تعتقدون انی لا اراکم، اگر تم سمجھتے ہو کہ میں تمہیں نہیں دیکھتا ہوں، ھذا خلل فی ایمانکم، تمہارے ایمان میں خلل ہے.
کہیں بھی ہو، نماز میں ہو، راستے میں ہو، اللہ تعالیٰ دیکھ رہے اور ہمارا ایمان ہے. مگر اور سنیے، ہمارا ایمان ہے مگر اللہ تعالیٰ دیکھیے کیا کہتے ہیں، ان تعتقدون انی اراکم. اچھا تمہارا ایمان ہے کہ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں. اب اس فقرہ کو سمجھنے کے لیے میں ذرا آپ کو مثالیں دیتا ہوں تو آپ سمجھ جائیں گے کہ حدیث کے الفاظ کون سے اور مثال کون سی ہے، تو سمجھ میں آئے گا، نہیں تو نہیں. تو سنیے، دو صاحب نکلے چوری کرنے کے لیے. کہاں؟ چوری کرنے. اس مکان پر جا کر گیٹ پر کھڑے ہوئے. اب وہ کہنے لگے کہ کہاں سے نقب زنی کرنا ہے. اتنے میں ایک شخص دیکھتا ہے کہ وہ مالک مکان تو اوپر سے دیکھ رہا ہے، تو کہا کہ وہ بھائی صاحب وہ تو دیکھ رہا ہے تو پیترا پلٹ دو، سلام کرو بھائی صاحب کیسے ہو، خیریت، یعنی پیترا پلٹ دی. تو اس کو یاد رکھے کہ وہ ناظر دیکھنے والا. کیا خیال رکھا انہوں نے، اس کو ذہن میں رکھیے. چلیے اور ایک مثال، آپ گاڑی دھو رہے ہیں اپنی خود کی، لوگ تو ایک سمجھتے ہیں نا جی. اتنے میں ایک صاحب آ رہے، وہ تو میرے صاحب آ رہے تو چھوڑ دیا، آج آئے. تو دیکھنے والے کی کیا اپنے قدر کی، اس پوائنٹ کو یاد رکھیے. یعنی کتنے دیکھنے والے ہیں دنیا میں، ہم ان کا خیال رکھتے ہیں. اب آئیے حدیث کی طرف. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم مجھے دیکھتے ہو، لو تعتقدون انی اراکم، کہ مجھے دیکھتے ہو، تو شکایت یہ ہے کہ لم جعلتمونی اہون من الناظرین، پھر تم نے مجھے دیکھنے والوں میں جو دیکھنے والا ہوں سب سے کم کا درجہ کیوں دیا. اور نماز میں چوری کرتے ہوا. آیا سمجھ میں؟ کتنے دیکھنے والے ہیں. جب اس نے دیکھا تو چوری نہیں کی، اور تمہیں یقین ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں. کتنے لوگ نماز میں چوری کرتے ہیں؟ کرتے ہیں. سمع اللہ لمن حمیدہ، اللہ اکبر، نماز کی چوری. سمع اللہ لمن حمیدہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اطمأننت، اطمینان، اپنے آدھا جم جائے، ربنا ولک الحمد، پھر جائیں سجدے سے آئیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، نماز کی چوری. سجدے سے اٹھنے کے بعد اس کا نام کیا ہے؟ جلسے استراحت. تو استراحت کسے کہتے ہیں؟ حرکت کو نہیں. بہرحال ایک مثالیں دے رہا ہوں. اب یہ کہ کچھ لوگ اس کو ہی سیدھا کرتے رہتے ہیں، جو صحابہ کیا بولتے ہیں، میں کیوں ایسا صحابہ پہنتے ہیں. تو بہرحال مقصد یہ ہے کہ اتنا کافی ہے. حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرماتے ہیں لم تجعلون، یہ تو عربی سے گرامر سے، لم جعلتمونی، بہت فرق ہے. کوئی یوں کہے کہ کیوں بناتے ہو، نہیں، تم نے کیوں مجھے جتنے بھی دیکھنے والوں ہیں اس سے اہون، اہون یعنی کتنا مجھے کمزور کا درجہ دیا. اللہ ہمیں محفوظ رکھے، دلوں میں یقین پیدا ہو کہ ہم ہر وقت یہ سمجھیں اور نماز میں سے چوری نہ کریں. توفیق دے، وباللہ التوفیق. تو سنیے بھی کہاں تک پہنچے ہم، احسان پر پہنچ رہے ہیں. اچھا احسان تو یہ ہے، دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، بہترین عمل اور زیادہ مقدار بھی مطلوب ہے، لیکن کیا صحیح طریقے سے. مغرب کے بعد آپ نماز پڑھیں نفل، نافلۃ اللہ. چلیے آگے. اچھا اب سنیے، عدل میں کمال، عدل میں جمال ہے نا. اب جمال میں جمال، وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، رشتے داروں کو خرچہ دیتے رہیے. خرچہ دینا نہیں، ترجمے میں بڑا فرق ہے. مصدر ہے مصدر. اب یہ تو تھوڑے بہت شدنی ہو عربی کی. خرچہ دیتے رہیے. تو رشتے دار کسے کہتے ہیں جانتے ہیں آپ؟ سن لیجیے، ماں باپ. کیا؟ ماں باپ. دوسرا بیوی بچے. دیکھو بیوی کو خارج نہیں کرنا، بیوی بچے. کیوں بیوی کو خارج نہیں کرنا؟ بیوی تو دوسرے گھرانے کی ہے نا. ہو سکتا ہم شیخ ہوں، وہ تو کوئی اور خاندان کا ہو جی. تو ہمارا ذریعہ کون بنا؟ ماں باپ. اپنے بچوں کا ذریعہ کون بنا؟ بیوی ہے کہ نہیں؟ پھر بیوی کو کیسے بولیں گے؟ یہ یاد رکھنا. ہماری جنت کس کے تلے ہے؟ ماں کی. تو بچوں کی جنت کا ہے جی. تو ان کی ماں کون ہے ہماری؟ اس لیے کہہ رہا ہوں. تو سنیے، بیوی بچے کون ہے؟ یہ رشتے دار اور بھائی بہن ہوئے کہ نہیں ہوئے. لیکن یہ رشتے دار میں ایک پہلا گروپ بتلا رہا ہوں. پہلا گروپ جو ہے ماں باپ، بیوی بچے، بھائی بہن. یہ ایسا گروپ ہے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اگر کوئی فاقے سے مر رہا ہو تو سپرد کر دے، تیرا بھائی ہے، یہ تیری بہن ہے، کفالت کرو. اور اسلامی حکومت بھی یہی کہتی ہے، کوئی بیٹا جا کے شکایت کر دے یا باپ جا کے شکایت کر دے تو بیٹے کو مجبور کرا دے. تو یہ پہلا گروپ ہے، خرچہ دیتے رہیے. پھر دوسرا گروپ کون سا؟ ابھی بہن ہے، شادی ہو کے چلے گئی، اس کے بچے، بھائی کے بچے، یہ دوسرا گروپ ہے. یہ زکوٰۃ کے مسائل نہیں ہو رہے. زکوٰۃ کے مسائل پر زکوٰۃ کے وقت ہوں گے. یہ خرچہ دیتے رہنا، ہدیے دیتے رہنا، ان کی دیکھ بھال کرنا. زکوٰۃ تو اور چیز ہے، زکوٰۃ میں بتلا چکا تھا، انشاءاللہ اس وقت زکوٰۃ کے مسائل بیان ہوں گے. تو پہلا گروپ کون سا؟ ماں باپ، بیوی بچے، بھائی بہن. دوسرا گروپ اس کے بعد آگے پھوپھی کے بچے، خالہ کے بچے، ماں کے بہن، اس طریقے سے چلتا رہے گا. تو کہتے ہیں کہ انہیں آپ دیتے رہیے. دیکھیے کمال اس میں عدل میں، پھر جمال. بتائیے اس سے جمال میں جمال پیدا ہوگا کہ نہیں؟ نہیں تو اپنے بہن اور بھائی غربت میں ہوں اور ہم صدقہ و خیرات کرتے رہیں، اس کا نام جمال نہیں. تو اس کو یاد رکھیے، کوئی بھی کام ہو اس میں احسان، اس میں کمال اور اس میں جمال. اللہ تعالیٰ ہمیں سارے کو یہ توفیق دے. اب تین پہلو جو آ رہے ہیں وہ کس کے تین پہلو؟ نہت کے. قرآن نے جو جس چیز سے روکا نہت، اس کا یہ سینٹر ہے. اس میں وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ یا وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ. تو فحش اسے کہیں گے. فحش، فحش کے معنی کیا؟ تو فحش کے معنی لغت میں جانے کی ضرورت نہیں. میں آپ کو بہت آسان کر کے دیتا ہوں کہ فحش کسے کہیں گے. اس کا نام اللہ نے دیا فحش. سورہ اسراء، اس کے بعد ہی سورہ آنے والی ہے، اس کا نام بنی اسرائیل کے 32 آیت کو نوٹ کر لیں کہ فحش یعنی کیا. تو ڈکشنری ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں. وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. تو اللہ نے فحش کس کا نام رکھا؟ زنا کا. ہے ضرورت ہے کسی چیز کی؟ قرآن سے جڑے رہیے. اب ہمیں اس میں کیا دیکھنا ہے؟ یہ تو فحش نام رکھا، اب ہمیں سمجھنا ہے فحش کا مطلب کیا، معنی کیا، پھر فحش کی قباحت کیا. اس کے ساتھ میں منکر ہے تو منکر کے معنی کیا. اس لیے کہ جب اپوزٹ کو دیکھیں گے نا تو سمجھ میں آئے گا. تو پہلے معنی سنیے. فحش کے معنی یہ ہے، فحش کی تعریف یہ ہے. وہ تو نام بتلایا. فحش کی تعریف یہ ہے کہ انسان جو بھی فعل کرتا ہے، جیسے وہ چاہتا ہے کہ لوگوں کو معلوم نہ ہو، یہ فحش ہے نا جناب. یہی چاہتا ہے نا انسان. اس کے مقابلے میں منکر کسے کہیں گے؟ وہ ایسا فعل کرتا ہے علل اعلان، یعنی جرأت کہ لوگ اس کو جانتے ہیں اور پسند نہیں کرتے. منکر یعنی ناپسندیدہ، چونکہ وہ علل اعلان کرتا ہے. اب اس کی مثال تو زنا ہے، یعنی وہ نہیں چاہتا کہ لوگ جانیں. منکر کی مثال کیا ہے؟ ایک مثال دے رہا ہوں جو ہم نے دیکھی. ابھی کہ آپ کے ذہن میں کئی مثالیں ہو سکتی ہیں. دیکھیے رمضان میں روزہ رکھنا فرض ہے، لیکن کوئی بیمار ہے تو فدیہ تو طعام مسکین. مگر ایک صاحب ہیں کہ بھری رمضان میں، اب آپ نے ایسے مکانات دیکھے ہوں گے، پرانے مکانات جو ہے مکان کے باہر وہ اوٹا پگی برآمدہ کہتے ہیں، تو بیچارہ ڈٹ کر ظہر کے بعد کھانے کے لیے باہر بیٹھ جاتا ہے. بھائی صاحب روزہ نہیں بھی بیمار. اس کا نام کیا؟ منکر. کیا؟ منکر. یہ منکر ہوا کہ رمضان کے مہینے میں ڈٹ کر. بھر ایک مثال ہے، ایسے کئی کام ہیں. کوئی شراب پیتا ہے اور ڈٹ کر جو ایسا کام کرے جسے لوگ برا جانتے ہو، یہ منکر ہے. تو اب ہم چلیں گے کیا سمجھنے کے لیے منکر کی طرف گیا تھا. سنیے تعریف فحش کی. اچھا اس کا نام اللہ نے فحش کیوں دیا؟ اس کی قباحت کیا ہے؟ سنیے. قباحت اس میں یہ ہے کہ اس میں ایک قسم کا اضطراب ہے، ایک قسم کا تردد ہے، ایک قسم کا شک ہے. وہ سنیے کیسا شک ہے. جب انسان زنا کرتا ہے تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ جہاں پر زنا اس نے کیا وہاں اولاد نطفہ بھی اس کا جا سکتا ہے، اولاد پیدا ہو سکتی ہے. اب جب اولاد پیدا ہوگی تو وہ کس کی؟ بتائے تردد ہوا کہ نہیں؟ شک ہوا کہ نہیں؟ وہ اولاد آپ کی کہاں چلے گی؟ کیا کوئی گوارا کرے گا کہ میری اولاد کسی بتکدہ میں پیدا ہو؟ جی ہاں. دیکھیے پہلے ایک سسٹم تھا، آج ایک سسٹم ہے. پہلے کیا تھا جانتے ہیں؟ نام کیا؟ یزید رضی اللہ تعالیٰ. نام سنتے ہیں آپ پریشان ہوئے ہوں گے.
ابو سفیان کے بیٹے ان کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، امیر معاویہ کے بھائی، اب تو سکون والا جی، ان کی بات کر رہا ہوں، اس یزید کی نہیں، جسے ہم کہتے ہیں کہ اللہ رحم کرے. یہ امیر معاویہ کے بھائی، مگر تسلیم نہیں کیا. امیر معاویہ کہاں تھے؟ ماشاءاللہ حکومت ان کی تھی، ان کا نام دفتر میں نہیں لکھا. کیوں نہیں لکھا جانتے ہیں؟ اس خاتون نے بتایا کہ ابو سفیان سے پیدا ہوا. تو پہلے ایک طریقہ تھا، جب بھی بچہ پیدا اس سے پوچھتے تھے کس کا ہے تو فلاں کا ہے، لیکن تردد بھی ہو سکتا ہے. 4 لوگ تھے، 10 لوگ تھے، مگر اس نے ایک کا نام بتائی تو اس نے بتایا تھا کہ ابو سفیان کا. ابو سفیان نے انکار نہیں کیا تھا. یہ جہالت کے زمانے کی بات ہے. اب دیکھیے تردد ہوا کہ نہیں، بیچارے بڑے ہو گئے مگر یہ اپنے بھائی تسلیم نہیں کرتے. اچھا تھے بڑے ہوشیار، کسی جگہ کی ولایت بھی انہیں ملی تھی. اب جب دیکھا کہ حکومت میں بڑا خلفشار ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ، عائشہ صدیقہ، تو انہوں نے دیکھا کہ اپنے سرحدوں کی حفاظت کیسی کی جائے، تو اس بھائی کو بلایا. وہ تو تسلیم نہیں کرتے نا، بلایا، کہا کہ دیکھ تو اتنی سرحد کی حفاظت کر، تیرا نام رجسٹر میں لکھ لیتے ہیں، یزید بن ابو سفیان ہو گیا. تو یہ اس وقت کا دستور تھا. آج کل کیا ہے، کیا کہتے ہیں اسے، چلڈرن ہوم نا جی، بھیج دیتے ہیں. وہاں سے کس کے سپرد ہوگا، کوئی کچھ لوگ جو بے اولاد ہوتے ہیں بچہ خریدتے ہیں، لے جاتے ہیں، وہ جو اصول ہیں ان کے. لہٰذا اس کے بارے میں کہنے کی ضرورت نہیں، یہ کبھی فعل ہے فحش، تو اتنا کافی ہے. اس پر کیا ہے، فحشا. آگے کیا ہے دوسرا نمبر، فحشا والمنکر، اور منکر میں سارے وہ کام ہیں. آج کل وہ ریانیت بھی اسی طرح کے لوگ پسند کرتے ہیں نہیں. زنا کو غیر مسلم بھی پسند نہیں کرتے، شراب پینے کو غیر مسلم بھی پسند نہیں کرتے. یہ سب منکر ہیں، اللہ اعلان جو ہوتے ہیں. تو یہ منکر. اچھا بغی، بغی کے معنی کیا، سرکشی. تو بغی جو ہے اور یہ سرکشی، بغاوت، یہ 2 چیزوں میں ہے. ایک تو عقائد میں اور دوسرا حقوق میں، جسمانی. تو عقائد میں کیا ہے، دیکھیے نا عقائد سورہ لقمان میں، ان الشرک لظلم عظیم ہے کہ شرک زبردست ظلم ہے. تو دیکھیے عقیدہ یہ کہ ہم ایمان لائے، آمنت باللہ و ملائکتہ. اب ہم یہ سرکشی کر رہے ہیں، بغاوت کر رہے ہیں کہ اللہ کے مقابلے میں ہم نے کسی کو لا کھڑا کر دیا، بغاوت ہوئی، تو یہ سب سے بڑا ظلم ہے. یہ تو عقائد میں کوئی بھی ہو، چاہے مسلم ہو غیر مسلم ہو. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بھائی جو کھڑی کیے ہیں مورتی، اس کی پوجا کرنے والے تو ظلم ہیں، مشرک ہیں، اور جو لٹے ہوئی مورتی کی پوجا کر رہے ہیں وہ مسلمان ہیں؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا. ایسا ہو سکتا ہے؟ دونوں ظلم ہیں. اگر آپ ایک ناریل توڑو کھڑی ہوئی مورتی کے نیچے تو بولے تو کافر ہے. اچھا، اور حج ملنگ پہ جا کے ناریل توڑو جو سیب ہے تو بولے پکا مسلمان ہے. ایسا ہو سکتا ہے کیا؟ نہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا. وہاں بھی ہار گلے میں ڈالتے ہیں، یہاں بھی آپ درگاہ پہ گلے میں ہار ڈالتے ہیں. تو یہ بھی ظلم ہے، وہ بھی ظلم ہے. ایک ہی جو، کوئی بھی حد سے تجاوز نہ کرے، یہ ہے ظلم. اچھا یہ تو عقائد میں ہوا. اب ظلم زیادتی حقوق میں، عدل کے مقابلے میں، کسی کا حق مارنا، کسی کو ذلیل سمجھنا، کسی کو رسوا سمجھنا، یہ کس میں بغی میں آتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے. تو کہنے کا مطلب یہ کہ یہ آیت کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس ترتیب سے. اب آپ پورے قرآن کا مطالعہ کریں تو اس کا یہ مرکز، اس کا یہ سینٹر ہے. اگر انسان ان چیزوں کو اپنائے، اور یہی وجہ ہے کہ خطبات میں اس کو پیش کیا جاتا ہے. تو سنیے، یعظکم لعلکم تذکرون. یعظکم یعنی کیا؟ وعظ. تم رکھتے ہیں نا وعظ، تو نصیحت. یہ تمہیں اے لوگو، یہ نصیحت کی جاتی ہے تاکہ تم یاد رکھو. اس لیے کہ دیکھیے ہفتہ بھر کام، مشغولیت، تو دھندلاہٹ آ جاتی ہے، اور اللہ کا حکم ہے کہ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. نصیحت کرتے رہو، یہ مومنین کے لیے نفع بخش ہے.
تو یہ نصیحت کرتا ہے اللہ تعالیٰ تمہیں تاکہ تم اسے سنو اور یاد دہانی کرو اپنے اعمال کی، اپنے حساب و کتاب کی. تو وذکر کیا ہے، یعظکم لعلکم تذکرون. یہ وہ آیت جامعۃ جمعت کل خیر ما تل ونافعۃ نہت عن کل شر ما نہت. اس آیت کی جامعت ہوئی. ابھی آپ کو اتنی کافی ہے، اب جمعہ کو سنیں تو اس یاد کو تازہ کریں. مگر ابھی اور سنیے، یہ جو آیت ہے یہ جامع ہے. اب اگلی جو آیت ہے 90 سے 90 سے لے کر 96 تک، بلکہ 97 تک، تو یہ جو آیتیں ہیں اب اس کی تفصیل دی گئی ہے. اس کی مطلب جیسے کہ تنزل الملائکۃ والروح، الملائکہ اور پھر روح، فرشتے جبرائیل. تو یہ دو چیزیں اس میں بیان کی گئی ہیں، دو کو تخصص کے ساتھ. اس کو اگر آپ ذہن میں رکھیں گے نا تو یہ انشاءاللہ ہو جائیں گے. اور اگر نہ ہو سکی تو کوئی بات نہیں، ہم کوشش کرتے ہیں تاکہ ہم بھی حق اس کا نہ چھوڑیں، حق ادا کریں. تو سنیے گا، مگر یہ دو باتیں ذہن میں رکھیے گا. وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ. تم نے جو عہد اللہ کا جب باندھا تو اسے پورا کرو. اوفو، پورا اللہ کا عہد. اذا عہدتم، جب تم نے باندھ لیا یا جب تم باندھو تو اللہ سے جب عہد کرو تو اسے پورا کرو. کیا مطلب اللہ کا عہد؟ ہم نے کہا آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ. اللہ کا عہد ہے کہ ہم لا الہ الا اللہ ایاک نعبد و ایاک نستعین. تو جب تم نے اللہ کا عہد باندھا ہے تو اسے پورا کرنا چاہیے. اب اگر وہ پورا نہیں کرتے ہیں، دوسرے کو شریک کرتے ہیں تو کیا ہوا؟ بغی، کہ اسی کی شرح ہو رہی ہے نا. تو اللہ کے عہد میں کیا آتا ہے؟ ہم نے کہا کہ اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، یہ بھی عہد ہے. تو اس کا فاصلہ. اب جو لوگ اس کی مخالفت کر رہے ہیں انہیں سمجھانا ہمارا آپ کا فرض ہے کہ ہمارا یہ عہد ہے. بات واضح ہوئی. چلیے آگے. اب منفی وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا، قسموں کو مت توڑو پکی کرنے کے بعد. ابھی عہد کی بات ہو رہی تھی، ابھی قسم کی. مطلب سمجھے ہم، بھلے دو ہی آئے تھے. قسموں کو مت توڑو پکی کرنے کے بعد، اس لیے کہ تم نے اللہ کو اس پر ضامن بنایا. کفیل، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے جو تم کرتے ہو. عہد میں قسم کیسے آئی؟ کیونکہ جب بھی عہد ہوتا تھا، ایگریمنٹ ہوتا تھا، جب تم نے کہا کہ اللہ کے نام سے تو یہ قسم ہوئی. یہ کوئی ضرورت نہیں کہ میں قسم کھاتا ہوں، میں اللہ کا نام لے کر تم نے ایگریمنٹ کیا ہے تو قسم ہوئی کہ نہیں. اللہ کو تم نے ضامن ٹھہرایا. تو اب یہ کیسا ایگریمنٹ تھا؟ جماعت کے درمیان. گاؤں میں جماعتیں ہوتی ہیں نا، بڑے گاؤں میں 3 جماعتیں 2 جماعتیں ہیں، تو اس میں ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے، ہماری جماعت آپ کی جماعت، بچے جھگڑا نہیں کریں گے، فساد نہیں کریں گے، ہوتا ہے نا. تو یہ ہے. تو وہاں قبیلے تو یہ ایگریمنٹ، اس کو بھی ذہن میں رکھیے. چونکہ تم نے اللہ کا نام لے کر کیا ہے اس لیے عہد کو نہ توڑو. تو مکہ میں رہتے تھے مشرکین، تو مدینہ والوں سے، یہودی والوں سے اسٹیج ایگریمنٹ ہوتا تھا، اور آج بھی ہوتا ہے. محل والے، بلڈنگ والے کام کرتے ہیں اور جماعت بنتی ہے. تو سنیے، اس لیے کہ اگر تم نے خلاف ورزی کی تو یاد رکھو اللہ دیکھ رہا ہے. اب ایک مثال لی جائے گی. ایک خاتون تھی قریش خاندان کی، ربطہ بن عامر نام کی. اسے پاگل کہا ہے، پاگل تھی وہ. تو سنیے کیسی تھی. وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَن تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَىٰ مِنْ أُمَّةٍ إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ اللَّهُ بِهِ وَلِيُبَيِّنَ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ. غور سے سنیے، آسان ہوگا سمجھنا. ایسے مت ہو جاؤ اس عورت کی طرح. تو جب ایسے مت ہو جاؤ طرح، اس کا مطلب کوئی خاتون تھی، نہیں تو مثال نہیں دی جاتی. کلتی، جو سود کاٹتی تھی، غزلہ محنت سے اور پھر توڑ دیتی تھی. نقضت یعنی توڑ دیتی تھی. غزلہ جو اس نے سود کاٹا تھا، من بعد قوت یعنی بڑی محنت سے. تو سود کاٹنا تو ہم جانتے ہیں. تو وہ عورت صبح سے لے کے ظہر تک سود کاٹتی تھی، اور جب مضبوط ہو جائے تو ظہر سے عصر تک توڑ دیتی تھی. ان کا یعنی کیا؟ ٹکڑے ٹکڑے.
مثال واضح ہے. اچھا اب تو اسے لوگ پاگل کہتے تھے, کہنا بھی چاہیے. ٹھیک ہے, تتخذون ایمانکم, مگر اس کا جوڑ کیا اس حد کا؟ تم اپنی قسموں کو, اس کا ترجمہ خیال میں رکھیے, بینکم آپس میں, دخلن فریب دینے کے لیے استعمال کرتے ہو قسموں کو, کہ ہو جائے ایک امت اربا جانتے ہیں قرآن شریف میں ربا, سود کو ربا بڑھتا ہے, تو تم قسموں کو توڑتے ہو تاکہ ایک امت اربا ہو جائے, غالب ہو جائے دوسری امت پر. اب سمجھیں جس طریقے سے وہ سود کاٹتے ہیں نا, اس طریقے سے ایگریمنٹ کے لیے لوگ بیٹھتے ہیں تو بڑی محنت سے بیٹھتے ہیں, ٹائم دیتے ہیں اور عہد لیتے ہیں کہ ہم نے یہ کرنا ہے, اور اس کے بڑے فائدے ہیں, اگلی آیت میں اس کا ذکر ہے. تو آپ اگر عہد کو توڑتے ہیں تو پاگل سے کم نہیں, یہ تو قرآن کہہ رہا ہے, اس عورت کی طرح مت ہو جاؤ. اچھا ہوتا کیا تھا, یہ اربا والی آپ ترجمہ ذہن میں رکھیے. قبیلے رہتے تھے, تو ایک قبیلے سے ایگریمنٹ ہوا کہ ہم آپس میں ایک ہیں, اگر تم پہ کوئی حملہ کرے تو ہم آپ کا ساتھ دیں گے. آج کل بھی ہیں, سپر پاور ہیں, تو قبیلے میں بھی سپر پاور ہوتے تھے, تو آج بھی سپر پاور ہے. تو ہمارا ایک غریب کنٹری سے معاہدہ ہے, اور اب سپر پاور سے بھی ہوا, اس سپر پاور کا اس سے مخالفت ہے تو ہم نے اس کا حق توڑ دیا. یہ کہا جا رہا ایسا نہیں کرنا. یہ کیسے کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ایک امت جو قوی ہے اس کے لیے نہیں. یہ کیوں رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے کسی کو کمزور؟ انما یبلوکم اللہ بہ, اللہ تمہیں آزمانا چاہتا ہے. یہ تو دنیا میں کمزور ہے, اللہ کے نزدیک کمزور نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ تمہیں کھول کر اس لیے بیان کرتا ہے کہ جس میں تم اختلاف رکھتے ہو کل قیامت میں بتلائے گا. کیا بتلائے گا؟ کل قیامت میں واضح ہوگا. لوگ سوچتے ہیں نا مسلمان کیوں سپر پاور میں, یہ تو سب قیامت میں منکشف ہوگا کہ وہ کافر سپر پاور کیوں, یہ مسلمان کمزور کیوں. یہ ہمارا کام ابھی نہیں, ہمارا کام محنت کرنا. تو سنیے یہی چل رہا ہے آگے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں ایک امت بنا دیتا, یعنی کہ سبوں کو ایک جیسا, سب مالدار, مگر نہیں بنایا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے, مطلب قوت والا, ایمان والا, جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے. اور یہ آپ جانتے ہیں اللہ کا طریقہ کیا ہے, تم جو کچھ بھی کرتے ہو تم سے پوچھا جائے گا. ہماری ذمہ داری کیا, ہم کیا کرتے ہیں. یہ ذمہ داری نہیں کہ وہ کمزور ہے اس کی حمایت نہ کرے, وہ مالدار ہے اس کی حمایت کرے. بات واضح ہو رہی ہے نا. اب دو آیتیں اور ہیں. وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدتُّمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. اپنے قسموں کو فریب دینے کے لیے داخل مت کرو. پہلے آیت پہ رجوع کیے ہے نا. فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا, قوم کے ثابت ہونے کے بعد وہ پکڑ جائے گی. پہلے کیا ہے, اربا, مقرر آیت نہیں ہے. پہلے ہے کہ پہلی قوم غالب آئے گی دوسری پر. یہاں کیا ہے, اس کے قدم اکھڑ جائیں گے. گروپ علیحدہ ہے. کیا مطلب, چھوٹی قبیلے سے چھوٹی کنٹری سے آپ نے ایگریمنٹ کر لیا, اب وہ مطمئن ہے, وہاں کے لوگ بغیر ویزا کے آ رہے ہیں, پاسپورٹ لے کر, اطمینان ہے نا. اب آپ نے اچانک ہاتھ توڑ دیا تو قدم اکھڑ گیا, اس کے کہاں جائے گی. دیکھیے کیسا انداز ہے, ہر چیز بتلا دی. تو سنیے, فَتَذُوقُوا السُّوءَ, تمہیں اس کی سزا ملے گی. بِمَا صَدَدتُّمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ, کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی راہ سے روکا. اللہ کی راہ کون سی؟ امن و امان سے رہنا, یہ بھی اللہ کی راہ ہے. اطمینان سے رہنا, یہ بھی اللہ کی راہ ہے. معاش کے لیے, تجارت کے لیے آنا جانا, یہ بھی اللہ کی راہ ہے. اس نیت سے سوچیں. وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ, تو سزا ملے گی, دنیا بھی ملے گی, آخرت بھی ملے گی. وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا إِنَّمَا عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. اچھا, اللہ کا عہد کتنا بڑا وزنی ہے. تم نے سپر پاور کو دیکھ کر عہد توڑ دیا تھوڑی سے مول کے لیے. جو اللہ کے پاس ہے وہ بہت ہے. کاش کہ تم جانو. مَا عِندَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِندَ اللَّهِ بَاقٍ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہوگا, جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہے گا. اور ہم صبر کرنے والوں کو ان کا اجر اس سے بھی بہتر دیں گے جو کرتے تھے. کیا مطلب,
کہ کسی کا عہد کو، ایگریمنٹ کو سنبھالنا، اس میں صبر کی ضرورت ہے. لوگ کہیں گے کہ اس جماعت سے کہاں تعلق رکھا ہے، جماعت تو غریب ہے، چھوڑ دیجئے. نہیں، تو دیکھیے صبر، اس کنٹری سے کہاں تعلق رکھیں، وہ تو غریب ہے. نہیں، صبر کریں اور اللہ تعالیٰ تمہیں عطا کرے گا. اب ایک بات رہے گی عدل کے تعلق سے، سنیے. عدل مساوات ہے نا، عدم میلان. پھر کیا بات ہے اگلی آیت مختصر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مردوں سے بیعت لیتے تھے تو ہاتھ ملاتے تھے، جب عورتوں سے بیعت لیتے تو دور سے اشہدو اشہدو، گناہ نہیں کروں گی، زنا نہیں کروں گی، چوری نہیں کروں گی، ہاں بیعت ہوگی جائے. اب مساوات کا آگے بولے نہیں، یہ تو تمہاری مصلحت کے لیے عورتوں سے مسافہ نہیں کرنا مردوں نے. تو کیا عورت اور مرد میں کوئی فرق نہیں؟ اس کو سمجھیے. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. مساوات ہے عورت مرد میں. جو کوئی مرد یا عورت اور وہ ایمان والی ہو، عمل کرے تو ہم اسے پاکیزگی عطا کریں گے. یہ مساوات جی. اور ہم انہیں اچھا اجر دیں گے جو وہ کرتے تھے. تو مرد کو اس لیے ثواب نہیں ملے گا زیادہ کہ مرد تھا، عورت کو اس لیے ثواب کم نہیں ملے گا کہ عورت تھی. ہمارے اللہ کے ہیں دونوں برابر. عورت کو بھی اللہ دیکھتے ہیں آسمان سے. وہ اس لیے نہیں مرد کو دیکھتے کہ تو مرد ہے اور یہ عورت ہے، نہیں، وہ دیکھتا ہے مرد کو بھی، وہ دیکھتا ہے عورت کو بھی، لہذا دونوں برابر ہیں. تو یہ ان کے لیے اطمینان ہوا. یہ ربط ہے، کوشش کرتا ہوں سمجھانے کی. اب اس میں مسئلہ بھی ہو گیا کہ عورتوں سے مسافہ کرنا منع ہے. اس لیے منع ہے، اس میں عدم مساوات کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن ایک چیز اب آپ کو سمجھانا ہے، چونکہ اب ہمارا درس بخاری ہے. اب یہاں پر یہ حکم آپ نے خیال رکھا کہ عہد کو نہ توڑیں، قسموں کو نہ توڑیں، ہے نا. تو پھر بخاری میں، مسلم میں جو حدیث ملے گی، اب ہمارا درس حدیث شروع ہو رہا ہے. ساتھ ہی وقفے کی ضرورت نہیں، وقت کم ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی قسم کھائے اور پھر اسے لگے کہ دوسری بات اچھی ہے تو قسم کو توڑ دے اور کفارہ دے. پھر کفارہ بھی ہے سورہ مائدہ 88 آیت نمبر میں. تو آج کا درس بھی ہوگا. 2 مسئلے آپ کو بیان کرنا ہے، یہ اور حالات حاضرہ پر جو قربانی کا مسئلہ ہے وہ. تو سنیے گا. سوالات پھر بعد میں کرنا آئندہ، کوئی ضرور نہیں کہ سوالات سے واضح ہو جائیں. تو یہ حقوق کی بات ہے، یہ ایگریمنٹ کی بات ہے، یہ معاہدے کی بات ہے. اور وہ قسم کی بات ہے. قسم میں اس میں فرق ہے. جیسے کہ حقوق دینا عدل ہے، حقوق لینا کمال، اتنا ہی لینا کمال ہے، حقوق چھوڑنا جمال ہے. تو کوئی قسم کھائے، تو میں آپ کو مثال دیتا ہوں. ابھی تو رمضان شریف بھی آ رہے ہیں نا. آپ نے قسم کھائی، آتے ہیں کھاتے ہیں. لوگ چاہتے ہیں کہ خود ہی جنت میں چلے جائیں، بیوی بچوں کی کیا فکر ہے. تو قسم کھا لیتے ہیں کہ اب رمضان میں کبھی بھی بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا رمضان بھر. ماشاءاللہ کیا قسم کھائی جی. رمضان آئے شیطان بھاگا، ان کے اوپر شیطان چڑھا سکتے. اب قسم کھائی. اب 10 دن میں تو پریشان. دوستوں سے پوچھ رہے بھائی ہمیں مت پوچھ، کسی مفتی سے پوچھ. تو آ گیا فون میں، کیا کروں. میں نے کہا بہت اچھی قسم کھائی آپ نے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دوسری بات اچھی ہے تو قسم کو توڑ دو، بات ختم ہو گئی. آئے نا سمجھ. تو کوئی تعارض نہیں، یہ انفرادی. اب آپ پوچھیں قسم کا کفارہ کیا. سورہ آیت میں نے بتلایا مائدہ 88. فَإِطْعَامُ اطعام مسکین فکفارۃ اطعام مسکین 10 مساکین، ہے نا. اب سنیے ذرا غور سے. 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، او کسوتہم، یا 10 مسکینوں کو کپڑے دینا. فَإِن لَّمْ، او رکعہ تو رکعہ، لیکن رکعہ تو ہے ہی نہیں. فَإِن لَّمْ تجد، تو کیا ہے صیام ثلاثۃ ایام. لوگ روزے کا ہی پوچھتے ہیں. یہ کیا روزے کا ہی کیوں پوچھ رہے ہیں؟ روزہ تو فَإِن لَّمْ یجد ہے. آپ کو اختیار کیا دیا، 10 مساکین کھانا کھلائیے، 10 جوڑے. رکعہ تو ہے نہیں، تو پھر جیل میں جانا پڑے گا، کون جائے. تو یہ 2 چیزیں نہ ہوں تو پھر 3 روزے سستے میں. جنت میں بھی سستے میں جانا چاہتے ہیں، قسم کھا لو رمضان بھر جنت میں پہنچ جاؤ. تو یہ مسئلہ قسم کا ہے. تو پہلے آپ کیا کریں، 10 مسکینوں کو کھانا کھلائیں. ٹھیک ہے. دوسرا مسئلہ،
दूसरा मसला कुर्बानी का चल पड़ा है। जो लोग यहाँ ताल्लुकात हैं उनके एम्बेसी से जाएं, जरा बताएं हज कमेटी को। हिंदुस्तान में मसला चल पड़ा है कि हर हाजी से 490 रियाल उसको जमा करना पड़ेगा। सुना आपने खबर? अब यहाँ बात यह है कि उलमा से मशवरा लेना चाहिए ना। आप सब तो दर्स में नहीं बैठते, हज कमेटी वालों को एक दर्स देना चाहिए। उन्हें मालूम होना चाहिए कि हाजी पर कुर्बानी नहीं है। हाजी पर कुर्बानी है? नहीं। तो आप कुर्बानी कौन से पैसे ले रहे हैं? कुर्बानी उन पर लागू क्यों कर रहे हैं? तो एक गलती ये कर रहे हैं। अच्छा, दूसरी गलती ये कि वो जो हाजी जो कुर्बानी देगा उसका नाम कुर्बानी नहीं, और वो मशरूत है क्या, फमन तमत्ता बिल उम्रती इलल हज फमस्तैसर मिनल हज, है ना। तो फ़इन लम यजिद फसियामु सलासति अय्यामिन फिल हज व सबतिन इज़ा रजअतुम, सूरह बकरा 196 है। तो अल्लाह ने उसे इख्तियार दिया है, अगर वो गरीब है और उस पर उसे हदी देना है, अगर उसके पास पैसे नहीं है तो अरफा से निकलने के बाद 3 रोजे रखे और घर जाने के बाद 7, तो आप उसका इख्तियार भी ले रहे हैं। तो कुरान की आयत पर आप हमला नहीं हो रहा है, कुरान का आयत पर हमला हो रहा है। अच्छा चलिए, इफराद वाले के लिए तो दम भी नहीं है। तो तीसरी गलती ये हुई कि आपने इफराद और तमत्तु वालों को एक साथ शामिल कर लिया, तो अब बड़ा शोर हो रहा है। तो देखिए ये इस वजह से हो रहा है कि हम लोग कुरानी उलूम से दूर हैं। अच्छा, फिका तो पढ़ें, फिका में भी कहीं नहीं है। तो बहरहाल ये 2 मसले मैंने इख्तियार किया आज के दर्स के लिए। तो इंशाअल्लाह आइंदा आप आ जाइएगा। आइंदा दर्स हमारा शुरू है फ़ैज़ा क़राअतल कुरान, और माशाअल्लाह कुरान पढ़ेंगे हम, कुरान पढ़ना तो उसके ज़रिए से। तो इंशाअल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि खल्क़ि मुहम्मद व आलिहि वसहबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मन अमिल सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा वहुव मुमिन फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यबह वलनजज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। जी हाँ कीजिए जरूर, है 5 मिनट आपको। ये सिला रहमी तो करते हैं, कता रहमी जो करते हैं उसका जी जी हाँ, सिला रहमी किता रहमी तो हदीस आप जान चुके हैं कि मन कता फकत कता नहीं, जिसने रिश्ते को तोड़ा उससे रिश्ता तोड़ा, ये कता रहमी। ये हज कमेटी को दर्द देने वाला नहीं कोई वहाँ पर इंडिया में? जी, हज कमेटी को दर्द देने वाला कोई नहीं इंडिया में? हज कमेटी को क्या दर्द नहीं, वो असल में वो पार्लियामेंट में जाएगा कौन? तो अभी कल वो दलवाई साहब ने आवाज उठाई है, क्योंकि वहाँ वो पार्लियामेंट में जो मेंबर जाए वो ना, तो दलवाई ने आवाज उठाई है। वैसे तो बोलने की इजाजत ही नहीं दे रहे थे बड़ी मुश्किल से। मुझे मालूम नहीं, मैंने ऐसे पूछा, नहीं इसका क्या? नहीं, वहाँ से हल होते हैं ना। हज कमेटी तो है, लेकिन हज ऊपर से जो मामला सादिर होता है ना, तो हज कमेटी कुछ नहीं, उनको उसको वहाँ जाकर फाइल इजाजतनामा लेना पड़ेगा पार्लियामेंट से। लंबा मसला। आज आजाद मैदान में बड़ा मोर्चा है। अच्छा, वहाँ से वो हज कमेटी वालों के पास जाए, तो 12 चल रहा है। वो गलत फहमी, असल में मालूमात होनी चाहिए ना पूरी के, तो बस अब वो क्यों किया है, तिजारत की वजह से क्या होगा, मतलब आलम बस। उसमें ये बात है कि तिजारत की वजह से सही इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हो। हाँ, यहाँ जैसे मतलब राजी के जरिए जो करते हैं ना, वो उन्होंने वो सिस्टम अपनाना चाहा, लेकिन जबरदस्ती कि हर एक हाथ से वसूल कर सकते हैं। और तो ये चीज बात नहीं, उनको ऐसा करना चाहिए था कि जिसको यहाँ देना वो यहाँ दे। यहाँ से इसके पहले पिछले साल यहाँ जिद्दा में तो एमबीसी के तो आदमी शामिल थे, उसमें बड़ा घपला किया उन्होंने, नकली कूपन किया था, यानी बहुत चोरी, उसमें बहुत हाजी को नुकसान हुआ। वो उसको मतलब ऐसे एक तरफा नहीं है, लेकिन उनको सही मतलब ये नहीं कर सकते। आइडिया सही है, रोज जायन हो या ऐसे वगैरह से बचने के लिए तो हुदूद के अंदर रह के करना चाहिए, मतलब मशवरा करना चाहिए कि जिसे लेना हो यहाँ से। सवाल ये आता है ना, मुसलमान थे, बात करें तो मुसलमान ही। अरे भाई मुसलमान, मैं बताता हूँ मुसलमान, मैं बताता हूँ। मुझे एक साथ ऐसे ले गए बयान देने के लिए, बड़ी मेहनत से आए, 1 मिनट, बड़ी मेहनत से ले गए।
अब हज के दौरान जो ले गए ना, हाजी आ रहे हैं, कहाँ से बयान होगा? मैंने कहा ये कोई बयान होगा? तो उन्होंने कहा अभी नहीं, अभी हम थके, मैं बोले एक बात तो कह दो। मैंने कहा देखो हाजियों, आप लोग यहाँ आए हैं ना, अल्लाह ने बुलाया, इसका ख्याल रखना। आप नहीं आए तो बोले हाँ हाँ मुस्ताजी मौलाना। अब वो बाहर हट के बयान दे रहे हैं, हाँ मैं मौलाना को लाया, क्या माशाल्लाह बयान दिया उन्होंने। अरे ठीक है, तो ये सब खाना पूरी करने वाले लोग रहते हैं।